آمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب مقدس کتاب کی تلاوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بیٹھنا، ذکر و اذکار سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اطاعت اچھی بھی ہوتی ہے اور اطاعت بری بھی ہوتی ہے، دو جہتیں ہیں۔ اگر یہی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، تقوی اختیار کرنے والے بندے، نیک اور صلحاء لوگوں کی اطاعت کی جائے تو یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر یہی اطاعت بری صحبت والے لوگوں کی جائے یا ایسے لوگوں کی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ لیتے ہیں تو یہ راستہ اور یہ اطاعت جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ من یطع الرسول، رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور یقیناً یہ اطاعت اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کی اطاعت ہے اور یہی جنت کا راستہ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اطاعت رسول نبی اکرم کی ہو اور راستہ جہنم کا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اطاعت کے بعد جس چیز کا نمبر آتا ہے یا جس چیز کے پہلو کو انسان اجاگر کرتا ہے وہ ہے تعلق۔ انسان اچھے لوگوں کی اطاعت تو کرتا ہے مگر اطاعت کے اندر انسان کو ملتا کیا ہے؟ انسان جب اطاعت کرنا شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ انسان کا تعلق وابستہ ہو جاتا ہے، اور انسان اس تعلق کو مضبوط اگر کر لے تو وہ انسان کا تعلق محبت کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی میں چند مثالیں بھی آپ کو دوں گا کہ تعلق اگر کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ بن جائے
تو اس کی کیا چیز، کیا نشانیاں پیدا ہوتی ہیں یا کیا چیز انسان کے سامنے آتی ہے۔ ایک مثال ہے کہ اگر بیج کا تعلق زمین کے ساتھ ہو جائے تو وہ ایک بہت بڑا تناول درخت بن کر سامنے آتا ہے۔ اگر اس بیج کو کسی جگہ پر رکھ دیں، زمین کا حصہ نہ ہو، تو وہ بیج ہی رہے گا۔ اگر اس بیج کا تعلق زمین کے ساتھ بنتا ہے تو وہ درخت بن کے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو جائے تو وہ دوسرا شخص اس پہلے شخص پر جان مارنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے کہ کسی دکاندار کا یا کسی گاہک کا دکاندار کے ساتھ تعلق بن جائے تو وہ بلا پیسوں کے اس کو چیز دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، جانتا ہوں کہیں نہیں جائے گا، آخر کہاں تک جائے گا، میرا اس کے ساتھ پرانا تعلق ہے۔ اور اسی تعلق اور اطاعت کے ساتھ جو میں ایک خاص پوائنٹ اور خاص بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر یہی اطاعت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں اور تعلق کے ساتھ اس کا وابستگی مضبوط ہو جاتی ہے، تو یہی تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی انسان کا مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور میرا گمان کہتا ہے اگر یہی تعلق جو ہم دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں یا ایک بیج کا تعلق زمین کے ساتھ بن کر ایک تناول درخت بن کے سامنے آتا ہے، اگر یہی تعلق ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھیں تو میرا گمان کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، پہلی رات انسان قبر میں جائے، سوال و جواب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر کہیں گے اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ یہ ہے کون، اس سے نہ پوچھو کہ یہ کیا چیز چاہتا ہے، مجھ سے پوچھو کہ یہ ہے کیا۔ انسان پہ اس کا سوال ہوتا ہے نا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس قبر کے اندر فرشتے پوچھیں گے اے بندہ بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ تو میرا گمان کہتا ہے کہ اگر یہی تعلق ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کریں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر یہ زندگی بسر کریں تو ہمارے جواب دینے سے پہلے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر جواب دیں گے کہ میرا غلام بن کے آیا ہے، اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، اس نے زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری اور کس کی اطاعت کرتا رہا۔ من یطیع الرسول، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا رہا، اور یہی اطاعت جو میں نے بتائی ہے یہ میرے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک محبت اور ایک تعلق کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑا غمگین چہرہ ہے، بالکل کمزور سا جسم ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں اے ثوبان اتنا نڈھال کیوں بن چکا ہے، چہرے پر غم کے آثار کیوں نمایاں ہیں؟ تو وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اس دنیا کے اندر تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، صحبت آپ کی میسر ہوتی ہے، آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آپ ہماری طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو یا رسول اللہ اس قیامت کے بعد مطلب جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے آپ جنت میں ہوں گے اور اعلیٰ علیین میں ہوں گے۔ ظاہری سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، جنت کے اندر اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور ہم تو کمزور لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں،
ہم پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے گئے یا رسول اللہ ادھر تو آپ کی صحبت میسر ہو جاتی ہے، کل قیامت کے دن وہاں پر آپ کا مقام اور ہوگا، ہمارا مقام نیچے ہوگا، اگر ہم جنت میں گئے بھی سے تو ہم نیچے والے درجے میں ہوں گے، اب تو اعلیٰ علیین میں ہوں گے۔ تو یہی سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس سے محبت میں زندگی گزارتا ہے، تو کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اطاعت کا فائدہ ہے، یہ اس کے ساتھ محبت کا فائدہ ہے کہ یہ محبت انسان کو صرف اس دنیا کا نہیں رکھتی، بلکہ یہ محبت انسان کو آخرت کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا کی محبت کی طرف نہ جاؤ، اگر جانا ہے تو نیک صلحاء متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو اور ان کی اطاعت کرو، یقیناً وہ رستہ نیک لوگوں کا اور تقوی والے لوگوں کا رستہ ہے۔ اگر ہم یہی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ صرف اس دنیا کے اندر کام نہیں آئے گی بلکہ آخرت کے اندر بھی ہمیں کام آئے گی۔ تو اسی طرح میں بیان کر رہا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ایک شخص ہے کفار میں سے، غزوہ شروع ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں شریک ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑتا لڑتا ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمنے سامنے آ گیا، تو جو ہی دیکھا کافر ہے، مشرک ہے۔ یہی واقعہ ایک حضور سید شیخ الاسلام بھی بیان کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو میں نے اس محبت کے ساتھ اس واقعے کو شامل کیا ہے کہ وہ جنگ لڑتے لڑتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام ہے، تو ان کے ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو مان لوں، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ کافر ہے، مشرک ہے، اس کے سوال پہ غور کریں۔ اس کے سوال سے ایک پوائنٹ اور بھی سامنے آتا ہے کہ کافر ہو کر بھی اتنا جانتے تھے کہ رسول اکرم جس چیز کی ضمانت دینا چاہے دے سکتا ہے، یعنی جنت کی چابیاں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے اندر ہے۔ تو سوال ہی اس کا یہ، باقی تو جنت میں جنگ میں کیا چاہتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، سوال ہی جنت کا تھا۔ ہم سب لوگوں کا آخرت کا یہی سوال ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، جنت مل جائے، لوگوں کے ساتھ اخلاص کرنا، تب بھی یا اللہ تو راضی ہو جا، کسی راستے سے کانٹا اٹھانا، یا اللہ تو راضی ہو جائے اس وجہ سے اٹھائے، خیرات کی، لوگوں کو کھلایا، غریب مسکینوں کو تقسیم کی، یا اللہ تو راضی ہو جائے، بس یہی آرزو ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس کافر نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی، نہ اس نے کوئی دین کے حلال اور حرام کے بارے میں سمجھا، فقط اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، میں آپ کو مان لیتا ہوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کو بلایا، اے صحابہ کرام یہاں پر جمع ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جنت کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو۔ ہے کافر، جنگ لڑتے لڑتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جنت کا راستہ ہے، نیک لوگوں کی اطاعت جنت کا راستہ ہے، بشرطے ہے کہ وہ زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، جو بھی ہو، نیک لوگ، صلحاء، متقی، پرہیزگار،
یہی لوگ اگر اس تک پہنچو گے وہ آپ کو اولیاء تک پہنچائیں گے، اولیاء آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس تک پہنچائیں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے ساتھ جڑ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے ساتھ جڑ جانا۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سیرت طیبہ کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔